السلام علیکم، میں ہوں فراست سعید، سوال نیوز ٹی وی کے پروگرام یو آر انٹرویوڈ میں ویورز میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق عباسی صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما ہیں اور جو جماعت اسلامی کی مجلس شورا ہے اس کے ایک سینئر ممبر بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، گریٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا مجھے کہ جماعت اسلامی کا اس وقت ٹاپ ایجنڈا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراز صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم سوال نیوز کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں ادھر کراچی آیا اور آپ نے مجھے اپنے انٹرویو کے لیے بلایا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوال نیوز جو ہے مختلف ایشوز پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس کے لیے علیحدہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس چینل کو ترقی دے تاکہ ملک میں اپنے ایک کردار ادا کر سکے۔ آمین۔ جماعت اسلامی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 1941 میں بنی، اور پہلے دن سے ہی جماعت اسلامی کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے، یہ جو خطہ جس کو ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ ظاہر پاکستان سے پہلے بنی تھی اور اس وقت یہ موومنٹ چل رہی تھی۔ تو سید ابو العلا مودودی نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں اور اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کو آزما سکیں اور اسلام کو نافذ کر سکیں۔ جب پاکستان بن گیا تو تب سے جماعت اسلامی کا یہ ایجنڈا ہے، یہ پروگرام ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر اصل ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہو، نظام مصطفیٰ ہو، اسلامی نظام حکومت ہو، یہ ایجنڈا ہے۔ اس سے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا، جو عمران خان ایک مدینہ کی ریاست لے کے چلے ہیں آگے، ایک پیغام انہوں نے دیا تھا جس کی بیس پہ بہت سارے ان کے ساتھ لوگ بھی آئے اور الیکشن بھی جیتا انہوں نے اسے، مدینہ کی ریاست کا ایک جو انہوں نے نعرہ لگایا، کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو دل سے بات بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے منشور سے یہ بات نقل کی ہے، چوری کی ہے، کاپی پیسٹ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے منشور میں تھا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہم بنائیں گے۔ ظاہر بات ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست یا کوئی بھی سوشل اسٹیٹ ہو، کوئی کیپٹل اسٹیٹ ہو، تو اس کو بنانے والے اس سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان کا سیٹ اپ ان کا وہی ہونا چاہیے، ان کا نظریہ ہونا چاہیے، اس پہ ان کو نالج ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اسلام کے نظام زندگی کا پتہ نہیں ہے، اسلام کے بارے میں انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اسلام کے بارے اصولوں کا، جو اسلامی حکومت کے اصولوں کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ ظاہر جماعت اسلامی کا تو بنیادی مقصد بنی اسی لیے ہے، تو اس لیے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ کیسے اس پر عمل کر سکتے تھے؟ اس پر عمل صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی بنی اسی نظریے پہ ہے۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیم خود بھی حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے کارکنوں کو اس پر ٹرینڈ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اسلامی نظام جب حکومت ہوگی تو کیسے اس کو چلائیں گے۔ تو اس لیے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک نعرے کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، عمران خان نے الیکشن میں آنے سے پہلے بھی ایک ہی بات کا ذکر کیا کہ وہ کشکول توڑنے جا رہے ہیں، تو وہ کشکول کیا توڑ پائے ہیں؟ آپ کی اس جماعت اسلامی کا کیا؟ جی دیکھیں فراز بھائی، انہوں نے تو سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو دوں گا، انہوں نے کہا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضے ختم کروں گا، کشکول توڑوں گا۔ انہوں نے بہت سے نعرے اور لوگوں کو سبز باغ دکھا کے، لیکن آپ دیکھیں 1 کروڑ نوکری کیا کہ لاکھوں 25 سے زیادہ لاکھ لوگ جو ہے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس کراچی کے اندر فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، سرکاری اداروں سے نوکر نکال دی گئے، اسٹیل مل بند ہو گئی ہے، پی آئی اے ختم ہونے جا رہا ہے، ریلوے ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے لوگوں کی نوکریاں چھین لی ہیں۔ اس طرح 50 لاکھ گھر تو دور کی بات ہے، جن لوگوں کے پاس گھر تھے ان کے گھر بھی مسمار کر دیے گئے اور لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، ایک نیا گھر نہیں بن سکا۔ اور اس طرح اس لیے 3 گنا زیادہ قرضے انہوں نے لے لیے، جو کہہ رہے تھے نا کہ قرضے ہم نہیں لیں گے، 3 گنا زیادہ انہوں نے قرضے لے لیے، مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ تو وہ داخلی معاش پر بھی ناکام ہے، وہ معاشی نظام پر بھی ناکام ہے، وہ خارجہ پالیسی کے نام پر بھی ناکام ہے۔ تو ناکامی اس کی مقدر ہے، ظاہر ہے وہ اخلاص کے ساتھ آئی نہیں تھے۔ اچھا، یہ ایک جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہیں کہ عمران خان جو ہیں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے، ان کی ٹیم فیل ہو چکی ہے، وہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ نہیں نبھا سکے۔ لیکن ابھی 3 سال ہو گئے ہیں اور مسلسل ان کی حکومت چل رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت گرائی کیوں نہیں جا سکی اور عوام کو ایک جو مہنگائی کا عذاب ہے یا جو بھی مسائل اس وقت پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا تو شروع دن سے یہ موقف تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، چاہے اس میں پیچھے کیا کچھ نہیں ہے تھا، اقتدار اگر ان کو مل گیا ہے تو یہ چلائے اقتدار، یہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کرے، اور ظاہر منشور پہ عمل درآمد کرنے کے لیے سال 1.5 سال 2 سال چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے 100 دن کا وقت مانگا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال لیں گے، اب 2 سال، اب 2.5 سال گزرنے والے ہیں اور اب 3 سال ہونے والے ہیں۔
تو ہماری تو خواہش تھی کہ یہ ایک اپنے وقت مدت پورا کریں اور یہ جو انہوں نے منشور بنایا اس پہ عمل کریں اور ڈیلیور کریں کچھ، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ڈیلیور کر سکے اور نہ کرنے پا رہے ہیں اور نہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم نے عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مہم شروع کر رکھی ہے. پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن بنانے سے ہی کیا یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے یا الیکشن سے پہلے ایک ری الیکشن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اب ری الیکشن تو اب ذرا ہونا بھی نہیں چاہیے اور ممکن بھی ابھی فوری طور پر نہیں ہے. ان کو ٹائم پورا ملنا چاہیے تاکہ یا تو یہ ڈیلیور کر سکیں یا بالکل ناکام ہو جائیں یا ایکسپوز ہو جائیں. لیکن اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے، اگر یہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو مزید نقصان ہوگا پاکستان کو. نہیں مطلب ظاہر میں نقصان تو ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو مینڈیٹ ملا ہے 5 سال کا. اگر درمیان میں حکومتیں ہم بریک کرتے رہیں گے تو یہ پھر دوبارہ مظلوم بن کے آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت جو ہے ایک تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتی ہیں خاص آبجیکٹو کے لیے. تو کیا جماعت اسلامی بھی اس ایجنڈا کو سپورٹ کر رہی ہے کہ حکومت چلنی چاہیے؟ جی بالکل نہیں، جماعت اسلامی کا تو بالکل کریکٹ سٹانس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے 3 دفعہ حکومت میں دیکھ لیا، مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی حکومت کے لوگوں نے دیکھ لیا، PTI کی حکومت نے بھی دیکھ لیا. تو یہ سارے ایک ایجنڈا ہے. یہ جو مشرف کی باقیات ہیں، کوئی ضیاء الحق کی باقیات ہیں، کوئی مختلف وہی پارٹی میں لوگ پیپلز پارٹی میں تھے، وہی جو کاف لیگ میں چلے گئے، وہی مسلم لیگ نون میں چلے گئے، وہی لوگ جو ہے اب PTI میں آ گئے. تو یہ ایک ہی لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں گدھا وہی ہے، اس کے اوپر جو تھڑا ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. لہٰذا اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں، اب جماعت اسلامی کو موقع دیں. جماعت اسلامی کو موقع دیں گے تو جماعت اسلامی اس ملک کو انشاءاللہ اسلامی فلائی معاشرہ بنا کے دے گی. آپ دیکھیں میں ایک بات خاص کر کرنا چاہتا ہوں. اس کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو میں 1986 میں یہاں آیا تھا، تو یہاں پر اس پر عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے. اس کراچی کے اندر 5 دن آپ چلتے رہے، جوتے پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اتنا صاف ستھرا شہر تھا، ترقیاتی کام ہو رہے تھے اور لوگوں کو روزگار مل رہا تھا اور ہر طرح کا پرامن شہر تھا. جو ہی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کراچی چلا، کراچی تو برباد ہو گیا. پھر 2002 سے 2005 تک جو ہے جماعت اسلامی کو حکومت ملی، نعمت اللہ صاحب کے کراچی کو عروج پہ پہنچا دیا ترقیاں. آپ دیکھیں فلائی اوور بن گئے، روڈز بن گئے، پارکس بن گئے، اسکول اور کالج بن گئے، ہاسپٹل بن گئے. تو کراچی ایک اور امن آ گیا کراچی میں، اور کراچی نے ترقی شروع کر دی. اور پھر دہشت گردوں کے ہاتھ میں حکومت گئی، کراچی تباہ ہو گیا. اس طرح اس ملک کے اندر بھی جب تک دیانتدار کی عادت نہیں آتی اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی اگر اسلامی نظام پورے پاکستان میں متعارف کروانا چاہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہے، قانون بنا دے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بالکل ختم کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ اسلامی نظام میں تو اس وقت بولنے کی آزادی ہوتی ہے، اسلامی نظام میں تو مذہب کی آزادی ہوتی ہے، اسلامی نظام میں تو ہر طرح سے لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہے. تو ختم کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو ان کو اور فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن وہ پھر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ لوگ تو نہیں اس بات یہ نہیں سپورٹ کرنے کی. عوام اگر سپورٹ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ اپنا پہن کے آئے تھے تو ان کے لوگوں نے ان کو سوال کیا تھا کہ آپ ہمارا کرتا پورا نہیں ہو سکا تو آپ کا کیسے کرتا بن گیا؟ لوگوں کو احتساب کا حق ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے رہیں گے، لوگوں کے درمیان پہ رہیں گے، لوگوں کو احتساب کا حق ہوگا، بولنے کا حق ہوگا، اپوزیشن کو زیادہ موقع ملے گا اور وہ ہماری غلطیاں ہماری نشاندہی کریں گے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے. تو اسلام تو بالکل کھلی کتاب ہے، وہ سفید کپڑے کی مانند ہے. اس لیے ہم ہر کسی کو بولنے کا موقع دیں گے اور وہ جو تنقید کریں گے ہم اس کی اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ اسے. اچھا ایک کویسچن، کیا عمران خان پاکستان کے لیے اہم ہے، عوام کے لیے، یا پاکستان اہم ہے جماعت اسلامی کے لیے؟ نہیں، پاکستان سب سے پہلے تو سب سے اہم چیز تو ہمارا اسلام ہے. بحثیت سب سے پہلے تو مسلمان ہیں اور اسلام سب کے، اس کے بعد پاکستان سب کے لیے اہم ہے. پولیٹیکل پارٹیز آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شخصیات تو ہونی نہیں چاہیے. اس ملک کو، پاکستان کو تباہ کرنے والے شخصیات ہیں. شخصیت پرستی نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. ورنہ دنیا میں ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو شخصیات کو کوئی نام نہیں. دیکھ کل تک ٹرمپ تھا، آج ٹرمپ کا نام ہی نہیں ہے، دوسرا آ گیا. اب برطانیہ میں 20 وزیر اعظم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پہچانتا نہیں ہے. بالکل 10 سے 15 صدر امریکہ کے صدر وہ زندہ ہے، گھوم پھر رہے ہیں، کوئی پہچانتا ہی ان کو نہیں ہے. کیا یہ سیاسی نظام اس کو تبدیل کر کے ختم کر کے کوئی نیا سسٹم؟ دیکھیں نیا سسٹم بات ہی کیا ضرورت ہے. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظام مصطفی سسٹم موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، اس کے نیچے تفاسیر موجود ہیں، اس پر اسلامی ریاست کے سارے جتنے قوانین ہیں وہ موجود ہیں. جماعت اسلامی کا ایک ادارہ IPS انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی، اس نے آج سے بہت پہلے اسلام کے جو اصول ہیں، مطلب ہمارا کیسا نظام تعلیم ہوگا اسلام کے مطابق، کیسا نظام صحت ہوگا، کیسے نظام عدل ہوگا، کیسا نظام معیشت ہوگا، تو اس پر سارا ہمارا ہوم ورک مکمل ہے. ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ پہلے دن سے اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے. بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے اپنا جو سیاسی کیریئر جو جب شروع کیا تھا، بلکہ ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی جماعت اسلامی ایک ریلیجیس پارٹی بھی ہے، تو آپ
کیا سوچ کے اس میدان میں آئے تھے اور آپ کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑیں اور کیا مشکلات یا چیلنجز فیس کرنا پڑے؟ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی اسٹیج پہ پہنچیں اور ایک کامیاب انسان بن کے دنیا کے سامنے آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو میں یہی مشورہ دینا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بڑا ایک شعور دماغ ہمیں دیا، تو ہمیں شعور کے ساتھ سوچنا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ذاتی زندگی میں آپ اگر جوتے خریدنے جاتے ہیں تو 10 دکانیں جا کے چیک کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، کون سا صحیح نہیں ہے. آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو 10 دکانیں چیک کرتے ہیں. یعنی زندگی کے معاملات میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، گائیڈ لائن لیتے ہیں. لیکن اسلام کی بات ہو یا پاکستان میں اصلاح کی بات ہو یا ایک اچھی حکومت کی بات ہو تو ہم مشورہ نہیں کرتے. برادریوں کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، جنموں کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، قومیت کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، اور اس وقت کوئی مشورہ نہیں کرتے کہ کون سے اچھے لوگ ہیں کون سے برے لوگ ہیں. میں آپ کے چینل کے وساطت سے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغ کے ساتھ سوچیں، غور و فکر کریں، اور پھر لوگوں سے پوچھیں کہ کون سی اس ملک میں اچھی جماعت ہے، کون سے اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، کون لوگ اس ملک کو بمر سے نکال سکتے ہیں. میں نے شروع میں یہی سوچا، میں 86 میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا جو پاکستان میں طلبہ کی سب سے بڑی تنظیم ہے، یہی سوچ کے آیا، اور اس میں پھر ہم نے کتابیں پڑھی، لٹریچر پڑھا، سب کچھ پڑھ کے سوچ سمجھ کے اس میں آیا، اور اس میں پھر قدم رکھا اور پھر جدوجہد کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو میں سارے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ سوچیں، غور و فکر کریں، اور پھر جو آپ کو اچھا لگے، اور اچھا ہمارے لیے اسلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس پر چلیں گے، اس کے مطابق جو بھی پارٹی یہ کام کر رہی ہے اس کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں تک لے کے جائے گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ویورز، آپ نے ڈسکشن سنی عبدالرزاق عباسی صاحب کی، جو کہ ایک ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں ہیں مجلس شورا میں جماعت اسلامی کی. تو وہ جو اسٹریٹجک انالیسز ہے، وہ جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، وہ آپ کے سامنے پریزنٹ ہوئی ہے، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے، کہ میں اپنے نوجوانوں سے اور پاکستانی عوام کے ساتھ، ظاہر ہے آپ کا چینل لوگ دیکھتے بھی ہیں، اس پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں بندرگاہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا، کراچی کے اندر بندرگاہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ جب گوادر میں تیار ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر خزانہ ہے، سونا ہے، یورینیم ہے، پلاٹینیم ہے. ہمارے بہت پنجاب اور سندھ کے اندر بڑے میدان ہیں، یہاں ہر قسم کی فصل ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں. ٹورزم پاکستان کے اندر یہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ڈیمز ہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، قیادت کی. ہمارے پاس اچھی قیادت نہیں ہے. میں ان قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ فیصلہ کرتے، جیسے میں پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ سوچ سمجھنے کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں. صحیح قیادت کو لائیں، صحیح قیادت کو لائیں، دیانتدار قیادت کو لائیں، اللہ والی قیادت کو لائیں، اور وہ موجود ہے اس پاکستان کے اندر. جماعت اسلامی نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ایک دفعہ جماعت اسلامی کو موقع دیں، انشاءاللہ یہ پاکستان دنیا کی جو نقشے پہ ترقی یافتہ ملک 1-2 سالوں کے اندر بن سکتا ہے. صرف اصل چیز اچھی قیادت لانا. تو عوام سے میں کہتا ہوں آنے والا بلدیاتی الیکشن ہے، قومی الیکشن ہے، اس میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کون صحیح لوگ ہیں، ان کو ووٹ دیں گے، پاکستان بدلے گا، آپ کو عزت ملے گی، آپ ترقی کریں گے، آپ کو روزگار بھی ملے گا اور انصاف بھی ملے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عبدالرزاق عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت اچھی باتیں عوام تک پہنچی ہیں، اور آخر میں فیصلہ عوام کا ہے. ان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ ہمیشہ کی طرح وہ اسی طرح مہنگائی کے مزید ایک وشس سرکل میں گرتے جائیں گے، اور وہاں سے واپسی ناممکن ہوگی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر. مہربانی، مہربانی، مہربانی فراز بھائی.